مسٹر مدن ککریا صاحب جو کوم لین ویسٹ نیو مالڈن سے ہیں جی ان کا ہے اور وہ اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں جی لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کا سوال ٹھیک ہے شوق سے ان کا سوال ہے کہ ہم ہندو بھی خدا کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے اوم کہتے ہیں جی ہمارے عقیدے کے مطابق اوم سب سے پہلا خدا کا نام ہے اس کے بعد ہم ہندو اوتاروں یعنی میسنجرز آف گاڈ کو مانتے ہیں جی ہندو اکثریت اوم کی عبادت ان اوتار کی وساطت سے کرتی ہے بعض آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں اور یہ طریق پرستش توجہ یعنی کانسنٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے ہے توحید پرستی اوم پرستی باوساطت اوتار Is it true that Hindu believe in one God and use idols as a means of medium or image where they can concentrate in the worship of Om? Is this method all right for concentration? کیا یہ طریق عبادت توجہ کو قائم کرنے کے لیے درست ہے؟ یہ محض نفس کا دھوکہ ہے اور سوال کرنے والے اگر خود اپنے نفس میں ڈوب کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ اوم تو کہیں اوپر کہیں موجود ہے جو مانگا جاتا ہے وہ دولت ہو تو لکشمی دیوی سے مانگی جاتی ہے بیٹے لینے ہو تو ایک اور خدا سے مانگے جاتے ہیں اور ہر چیز کے لیے دیوی دیوتا بن چکے ہیں جب توجہ اس کی طرف مرکوز کرتے ہیں تو دو غلطیاں پیدا ہوئی ہیں اول یہ کہ وہ دیوی بھی نظر نہیں آ رہی وہ دیوی نظر نہیں آتی اس کا ایک بت دیکھتے ہیں اور بت کو اس طرح بناتے ہیں کہ اس سے اتنا مغروب ہو جاتے ہیں تو بت ہی ذہن پر اور نفسیات پر حاوی ہو جاتا ہے اس کی ایسی عزت کی جاتی ہے جیسے وہ خود خدا ہو اگر صرف کنسنٹریشن کے لیے کچھ کرنا ہو تو لکڑی کا ٹکڑا سامنے رکھ لو تو مٹی کا گولا سامنے رکھ لو تو کنسنٹریشن والی بات تو پوری ہو جاتی ہے مگر آپ نے عبادت کی ٹھوکر مار کے اس کو ایک طرف کر دو کہ تو مٹی ہی ہے مگر ایسے بت کو جب کہا جائے کہ یہ دیوی نہیں یہ بت ہے تو اس پر خون خرابہ ہو جاتا ہے ایسے بت کو نقصان پہنچایا جائے تو جو مٹی پتھر کا بت تھا یا لکڑی کا یا کسی دھات کا بت تھا اس کے بدلے انسان کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں اس کا خون بہایا جاتا ہے حالانکہ خدا کو تو کچھ نہیں ہوا وہ خدا اور ہے تو یہ نفس کا بہانہ ہے میرے نزدیک اگر بہانہ نہیں تو نفس کا دھوکہ ہے ایک نفسیاتی سایہ پڑ جاتا ہے ایسے لوگوں کے دل پر کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے مگر توجہ الا ماشاء اللہ یعنی میں ہر ایک کے متعلق تو نہیں جانتا مگر عمومی فتویٰ یہی ہے میں ایسے ماحول میں پیدا ہوں جہاں میرے چاروں طرف ہندو بستے تھے ہمارے گھر کے سامنے ہمسائے میں ہندو رہتے تھے وہ پیپل کی جب پوجا کرتے تھے تو خدا کی نہیں کیا کرتے تھے پیپل ہی کی پوجا کرتے تھے بت سامنے رکھتے تھے تو اس بت ہی کو وہ اہمیت دیتے تھے اس لیے یہ کہانیاں بھی وہ ملیں گی کہ بت نے دودھ پی لیا بت نے آنکھیں کھولی بت نے حرکت کی یہ جو قصے بتوں کے گرد گھڑے گئے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں کہ خود یہ اپنی ذات میں خدائی صفات رکھتے ہیں اس لیے یہ شرک ہی شرک ہے توجہ کا ایسا انتشار اپنی ذات میں خدا سے خدا کی طرف توجہ قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے اس لیے آخری خدا کے تصور سے کچھ نہیں مانگا جاتا ان جھوٹے مصنوعی تصورات سے مانگا جاتا ہے اب یہ بات دوسرے پہلو سے بھی غلط ہے میں نے کہا تھا دو نقص ہیں اس میں اول یہ کہ جن کو یہ دیوی دیوتا کہتے ہیں ان کو فی ذات ہی خدا کے ساتھ ہمیشہ سے موجود بتاتے ہیں میں نے ویدوں کا بھی سارا تو نہیں مگر کسی حد تک مطالعہ کیا ہے
بھگوت گیتا تو میں بہت ہی مداح ہوں، عظیم الشان کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، یعنی اوم، اسی طرح اس کو اندر بھی کہتے ہیں، بعض پرماتما بھی کہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم مثلا برہمو بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی ہیں، وہ سب کے سب ہمیشہ سے ہیں۔ بڑے خدا نے ان خداؤں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ خدا ہمیشہ سے خدائی میں اس کے شریک چلے آ رہے ہیں۔ ہاں، اسپیشلسٹ ہیں، بعض کے قبضے میں ہوا ہے، بعض کے قبضے میں پانی ہے، بعض کے قبضے میں مٹی ہے، بعض کے قبضے میں اشجار ہیں یا روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ ہمیشہ سے ہوئے تو خدا کے شریک ہوئے، خدا کے بندے کیسے ہو گئے؟ بلکہ اگلا نقصان یہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ہندوازم کو ایک مشرکانہ مذہب کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے عقیدے کے خلاف دل آزاری کرتے ہیں، بلکہ ان کے عقیدے کو سمجھ کر ان کی کتب کے حوالے سے وہ بات کہتے ہیں جو دراصل ہندوازم کی روح ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدا تو روحوں کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، خدا تو مادے کا پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کے اندر ابتداً کوئی چیز پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، چیزوں پر حکمرانی کی طاقت ہے، ان کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے بس۔ اور جو خدا اپنی ذات میں ہمیشہ سے اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اس کے ماتحت خدا، ان کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا، ان کو جوڑ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، ان کے اوتار دنیا میں ان معنوں میں آتے ہیں کہ وہ اس وقت مجسم خدا ہوتے ہیں، یہ مانا جاتا ہے۔ بس جہاں تک بتوں کا تعلق ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اب میں اوتار کی بات بتاتا ہوں کہ یہ خدا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بہت کئی نام ہیں ان کے، ان کو خدا کا اوتار نہیں کہا جاتا، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے اوتار آتے ہیں، کسی کا اوتار ایک شخص ہو گیا، کسی کا دوسرا اوتار ہو گیا، اور پھر ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی چلتی ہیں، اور کسی ایک خدا کا فیوریٹ کوئی ہو، اس کے مخالف کے ساتھ اس کی لڑائی ہو، تو وہ خدا کا اوتار جس نے اس کو فیوریٹ بنایا ہو، اس کی لڑائی ان سے ہوتی ہے جو دوسرے خدا کا اوتار بنا ہوا ہے، اور پھر خوب ہنگامہ خیزی ہوتی ہے۔ مہابھارت جو افسانہ ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں یہ سب باتیں موجود ہیں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہابھارت کو چھوڑ بھی دیں۔ جہاں تک میں نے ہندو دوستوں سے باتیں کی ہیں، لمبے عرصے سے میری ان سے گفتگو رہی ہے، جو میں عقیدہ یہ بیان کر رہا ہوں یہی عقیدہ ہے سب کا، کہ کسی خدا نے کوئی خدا پیدا نہیں کیا، وہ ایک خدا جو ہے اس کے شریک ہیں سب، اور ان کے آگے مظاہر ہیں۔ سورج کا جو خدا ہے وہ بھی ایک 4 بنیادی خداؤں میں سے ایک ہے، سورج اس کا مظہر ہے، مگر وہ خدا کا مظہر نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خدا ہے۔ اس لیے میں بڑی معذرت کے ساتھ سائل سے گزارش کرتا ہوں کہ ہندوازم کا مطالعہ اس نظر سے کر کے دیکھیں تو آپ میری تمام باتوں کو سچا پائیں گے۔ ظہور مہدی آخر زمان